گردی کی وجہ سے یہ لوگ اپنا جلسہ نہیں کر سکتے ہیں. اسی پہ بات کروں گی بریک کے بعد. یہ نہیں کر سکتے ہیں. مولانا صاحب افغانستان گئے ہیں, شاید اسی کا کوئی حل نکالنے گئے ہیں, اور ہم تو کنونشن بھی کرنا چاہتے ہیں, جلسے بھی کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پیچھے ڈنڈا بردار آ جاتے ہیں, پرچے والے آ جاتے ہیں. تو لہذا سیاست موجودہ وقت میں پاکستان میں صرف ہم کر رہے ہیں, فیلڈ کی سیاست. ہم ریلیز نکالنا چاہتے ہیں. میں اس دن لاہور گیا, وکلا کی کنونشن میں گرفتار کیا. ابھی دوبارہ پنجاب ہم جائیں گے. رانا صاحب نے میری بات کا برا منایا اور میرے چیئرمین اور مجھے دوغلا پن. نہیں, میں عرض کروں نا, اب گنتی کے صحافی ہیں جو نیوٹرل رہ گئے ہیں. باقی کوئی کس پارٹی کے ترجمان ہے؟ 2 سال سے رانا صاحب پی ایم ایل این کے ترجمان بنے بیٹھے ہیں. آپ کے بھی تو اس میں کوئی نہیں, ہمارے ترجمان ہوں گے, ان کو آپ کہیں نا میڈیا میں. لیکن ابھی جب سے یہ نشست شروع ہوئی ہے, کوئی ایک بات انہوں نے کوئی پی ٹی آئی کے حق میں کہی ہو, کوئی اچھے الفاظ سے یاد کیا ہو, تو اب ان کو میں یہ نہ کہوں کہ آپ نون کے ترجمان بنے بیٹھے. انہوں نے کہا نا نون نے بھی فیض اٹھایا تھا. یہ تو میرا خیال ہے تھوڑا سا لیول پلینگ فیلڈ بنا رہا ہے. باقی تو جو ہیں آپ ان کے تمام پروگرام دیکھیں, ان کے ویوز دیکھیں, ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ دن گئے ہمارے ہاں. اب کوئی صحافی اگر کسی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, گڈ انف ویو ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کے ایک مسئلے پہ آ جاتی ہوں. آپ نے ابھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے, پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا شروع ہو گئی آپ کے خیال میں؟ چونکہ آپ کے کاغذات نامزدگی جو آپ شکوہ کر رہے تھے کہ بڑی تعداد میں 90% مسترد ہو گئے ہیں, وہ الیکشن کمیشن کی ڈیٹا کے مطابق انہوں نے کہا جی 24% ہوئے تھے, اور اس میں سے بھی زیادہ تر جو ہے وہ الیکشن ٹریبونل سے منظور ہو رہے ہیں, بحال ہو رہے ہیں. تو وہ ٹریبیونل کا احسان تو نہ جتائیں, وہ تو ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں جن کے الیکشن کمیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے, یہ بھی غلط بیانی ہے کہ 24% ہمارے ریجیکٹ ہوئے ہیں. کے پی میں ہماری 95% تمام قیادت کی اور تمام کینڈیڈیٹس کی ریجیکٹ ہوئے ہیں. 95%, یعنی 5% وہ تھے شاید جن کو پتہ نہیں تھا. آپ کے بھی ریجیکٹ ہوئے نا پشاور سے, اور آر او نے یہ کہا کہ آپ نے سرکاری واٹر کنیکشن لیا ہوا تھا اور اس کی ادائیگی نہیں کیا آپ نے. جی ہاں, اب صرف یہی آن ریکارڈ میں کہنا چاہتا ہوں نا, انہوں نے شیر افضل نام کے پشاور میں 6 شخصیات نکلی جو میرے ہم نام تھے, اور ان کے گھروں کے پیچھے انہوں نے بقایا جات اکتوبر یعنی نومبر میں ڈال دیے, 11ویں مہینے میں, اور پھر ان کی بقایا جات کو جواز بنا کے مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا, جبکہ میں نے زندگی میں کبھی نہ پشاور میں گھر لیا ہے نہ کبھی واٹر کنیکشن لیا ہے. اچھا, اور اگر کبھی ثابت ہو جائے تو انہیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کیوں کیا یہ؟ انہوں نے کیا. اب میں گیا ہوں اپیل میں, ہائی کورٹ میں نے یہ کہا کہ مجھے صرف کاغذات کی نامزدگی جو ہیں بحال نہیں چاہیے. جو یہ فراڈ ہوا ہے ان کو سزا بھی ملنی چاہیے, اور جو ریٹرننگ آفیسر ہیں اور جو WSSP جو سرکاری ادارہ ہے جنہوں نے واٹر سپلائی والوں نے میرے تئیں ڈال. دیکھیں یہ صرف میری کہانی نہیں ہے. 9 جنوری کو ٹریبونل میں آپ کے کیس کی سماعت ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, اب آپ کے کاغذات منظور ہو جائیں گے یا اس دفعہ الیکشن سے آپ باہر ہی ہوں گے؟ مجھے باہر رکھے یا اندر رکھے, میں نے جج صاحب کو یہ کہا, WSSP کو میں نے پارٹی بنایا ہے کہ ذرا وہ واٹر سپلائی جو میرے ذمہ کھاتے میں ڈال دیں گے آپ ان پہ. نہیں, میں مقدمہ تو ٹریبیونل اگر یہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ دیگر اشخاص کی بل میرے کھاتے میں کیوں ڈالے ہیں, تو یہ تو فراڈ ہوا. تو آپ نے کہا نا کہ میں فوجداری مقدمہ کروں گا. تو میں کروں گا نا. پہلے تو یہ ڈیسائیڈ ہو جائے نا, کیونکہ ان کا موقف آئے گا, ٹریبیونل ڈیٹرمن کرے گا. جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ واقعی انہوں نے غلط کام کیا ہے, تو میرے پاس ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوگا. جب میں اور ایک 1 لائن کل جو سینٹ میں قرارداد پہ منظور ہوئی ہے, آپ نے اسے کہا آئین پہ حملہ ہے, ذرا اس پہ جلدی سے بات کیجیے گا, میں پھر عبداللہ صاحب سے اس پہ بات کرتی ہوں. ایک تو چیئرمین سینٹ جو ہیں اس میں فیسیلیٹیٹر ہیں. اچھا, کس طرح انہوں نے 11 اشخاص کی رائے کو جو ہیں انہوں نے قرارداد کا درجہ دیا, جبکہ جس وقت 14 لوگ موجود تھے تو اس وقت کورم پورا نہیں تھا. اگر کوئی نشاندہی نہ بھی کرے تو یہ سیکرٹری سینٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیئرمین کے نوٹس میں لائیں کہ جی کورم پورا نہیں ہے. آپ کے سینیٹر بھی ایک بیٹھے ہوئے تھے, وہ انہوں نے بھی کورم کی نشاندہی نہیں کرنی, انہیں مخالفت کرنی چاہیے تھی شدید. جی, وہ جو ہمارے سینیٹر تھے میرے خیال میں مینارٹی سے ہیں, اس کو شوکاس ہم نے دے دیا ہے. لیکن ویسی بھی جو آج کل ظلم و جبر ہے نا, تو وہ سارے سینیٹر اور لیڈر جو ہیں ان کی زبان گنگ ہوئی پڑی ہے. ایک منٹ میں یہ قرارداد کے حوالے سے, یہ جو قرارداد آئی ہے نا کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ان کو ڈیلے کر دیں, مولانا صاحب نے بھی اس کی تائید کی ہے. نمبر 1 آئی پی پی نے کی, کل آئی پی پی نے کی. جلد ہی آپ سنیں گے
کہ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این بھی یہ ڈیمانڈ کرے گی کہ الیکشن کو پوسٹ پون ہونا چاہیے. نون بھی کرے گی؟ نون بھی کرے گی. اور یقین یہ میرے الفاظ آپ کے شو میں انڈرکٹ کہنا چاہتا ہوں. اتنی ٹینشن ہے ملک میں الیکشن ہونے سے؟ یہ جی سارا ڈرامہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کرانے ہیں. کیونکہ الیکشن یہ ووٹ کہاں سے ملے گا ان کو؟ مذمت ویسے کل نون لیگ کے سینیٹر نے کی ہے کھڑے ہو کے. میں بات مکمل کر دوں. سینٹ میں یہ جو الیکشن ہے جب بلا بھی بحال ہوگا اور ہمارے امیدوار بھی بحال ہوں گے تو دو صورتوں میں الیکشن جو ہیں وہ پوسٹ پون ہوں گے. یا تو اسی طرح کوئی ڈکوسلا کڑا کریں گے یا سب مل کے یہ پوری پی ڈی ایم مل کے, یا پھر ہم یہ فیئر کرتے ہیں کہ ملک میں کوئی ایسا انہونی ہوگی کہ جس کو جواز بنا کے کہیں گے. اسپیکولیٹ کر رہے ہیں نا آپ تو؟ نہیں اسپیکولیٹ کیا, ملک میں تو اب کوئی چیز اسپیکولیشن سے, وہ پہلے زمانے میں کہا کرتے کس نے کیا, اب تو آج کل سب لوگ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں, جو اکاڑنے اکاڑو. وہ وقت تو گئے, شرم ہوتا تھا, حیا ہوتی تھی. اب تو کیمرے کے سامنے لوگوں کو گھر سے اٹھا رہے ہیں, کیمرے کے سامنے عدالتوں کا گھیراؤ کیا ہوا ہے, کیمرے کے سامنے جو ہے مار پیٹ ہے. یہ کوئی ملک میں حالات ہیں؟ یہ تو طوائف الملوک کی ہے.